نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى ولو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش قسمت۔ ہمارے زمانے میں اللہ نے نبیوں والا کام چاہا، یہ کام تو نبی کرتے تھے۔ یقین کرو، تفسیر مظہری میں لکھا ہے سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین کے تفسیر میں صحابہ سارے کے سارے نبوت کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ صحابہ سارے کے سارے نبوت کے رنگ میں، تابعین میں سے اکثر، سارے نہیں تھے، اکثر تھے، تبا تابعین میں توڑے، کمی آ گئی۔ 3 صدیوں کے بعد پھر امت نے اس کام کو چھوڑا، علماء نے کیا، اولیاء نے کیا، امت نے نہیں کیا۔ جیسے ابھی زمیندار، دکاندار، غریب، امیر، غریب سے غریب آدمی اندھے چلے جائے، گونگے جاتے ہیں۔ گونگوں نے سعودیہ میں علماء سے بات کی، رائے گڑھ میں کئی سال پہلے گزارا، ان کو رولایا کہ بھائی قیامت کو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، جو بول نہیں سکتے وہ بھی اشاروں سے دین کا، تو ہم علماء ہیں، ہم سے نہیں پوچھا جائے۔ یہ ہمارے آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے دور میں اللہ نے کام چالو کیا، پھر تھوڑا بہت ہمیں بھی اس میں حصہ لینے کی توفیق دی۔ میرے پیارے بھائی، اس کام بیان کرنا آسان ہے، اس کام کی قدردانی ہمارے دل میں نہیں ہے، ورنہ کنز المال میں روایت ہے وَلَا مَوْقِفًا سَاعَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّن 50 حَجَّةً۔ اللہ کے راستے میں تھوڑے سے وقت پر کھڑا ہونا، اللہ مجھ سے پوچھے گا، اگر یہ بات میں اپنے طرف سے کتاب کے حوالے سے نہیں کرتا ہوں، کتاب 50 حجوں سے زیادہ افضل ہے۔ مولانا احمد صاحب تو فرماتے ہیں 50 قبول حجوں سے اللہ کے راستے میں تھوڑا سا، حج تو ایک فرض ہے، باقی جتنا کرے گا نفلی ہے۔ 50 نفلی حج ایک طرف، اس راستے کے تھوڑا سا وقت کے لیے کھڑا ہونا زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ رائے میں امام تھے مولانا جمیل صاحب، بہت پیارا بیان کرتے تھے، ایسا اردو بولتے تھے جیسے پشتو والے بھی سمجھتے تھے، ایسا صاف۔ یہ مندورئی میں جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہاں دعا کے لیے بھی آئے تھے، یہاں جو بس اجتماع جاتے ہوئے گرا تھا، ان کے تعزیت کے لیے رائے والوں نے بھیجا تھا۔ رائے میں بیان کرتے تھے کہ ایک موقع پر ہماری پوری دنیا کے 3 نمبر پر امیر تھے۔ یہ تبلیغ کا کام سن 1926 سے شروع ہوا ہے، سن 1944 تک مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس کے امیر تھے، پھر اس کا بیٹا سن 1965 تک مولانا یوسف رحمہ اللہ، پھر 3 نمبر پر امیر حضرت جی انعام الحسن صاحب، وہ 24-25 سال امیر رہے۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب کو تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا، اجتماع میں دعا کرتے تھے، عمر پلن پوری بیان، وہ ہدایات بیان کرتے، وہ دعا کے لیے آتے تھے۔ تو مولانا جمیل صاحب نے کہا کہ رائے میں یہ تقاضا چلا کہ حضرت جی، اس کو حضرت جی کہتے تھے، پوری دنیا کے امیر تھے، حاجی انعام الحسن صاحب، مولانا انعام الحسن حج سے واپس آ رہے ہیں، تو بزرگوں نے کہا کہ واپس ہندوستان جاتے ہوئے چند دن کراچی میں ٹھہرے۔ چند دن آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے، انڈیا کے حضرات آئے تھے رائے سے پہلے، ابھی کراچی میں 3-4 دن مختلف جگہوں پر بیان کیا، تو ان کو کہا گیا کہ آپ تاکہ ہمارے ساتھی آپ سے کچھ فائدہ لیں، تو انہوں نے منظور کر دیا کہ حج سے کراچی چند دن آئیں گے۔ تو رائے میں تقاضا چلا کہ رائے سے ایک جماعت چلی جائے حضرت جی کی صحبت میں چند۔ مولانا جمیل صاحب کہتے ہیں میں بھی ان میں موجود تھا، میں بھی
تو حضرت جی نے دن کے وقت مکی مسجد میں بیان کیا، کراچی کا مرکز ہے، مکی مسجد میں بیان کیا 9-10 بجے ٹرین کہ میں کل مفتی محمد شفیع صاحب کے پاس گیا تھا. مفتی محمد شفیع صاحب تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب پاکستان کے مفتی، ابھی اس کا بیٹا پورے دنیا پاکستان میں بڑا مفتی ہے، کہ میں مفتی محمد شفیع صاحب کے پاس گیا تھا. ان کے سامنے یہ 2 حدیث ہے. ایک حدیث ہے ابو داؤد میں صفحہ 338 پر، ایک ہے حدیث ابن ماجہ سے 198 پر. ہاں ابن ماجہ میں ہے من ارسل بنفقۃ فی سبیل اللہ وقام فی بیتہ فلہ بکل درہم 700 درہم. جو آدمی کسی اللہ کے راستے والے کو 1 روپے دے دیا تو 1 روپے 700 روپیوں کا ثواب ملتا ہے. ومن غزا بنفسه وانفق في وجه ذلك فله بكل درہم 700 درہم. جو خود آدمی نکلا جان بھی لگاتا ہے مال تو ایک کے بدلے میں 7 لاکھ روپے صدقے کا ثواب ملتا ہے. 1 روپے ثواب کتنا؟ 7 لاکھ. ابو داود میں حدیث صفحہ 360 ان الصلاۃ والصیام والذکر یضاعف علی النفقۃ علی 700 ضعف. اللہ کے راستے نماز، روزہ، ذکر یعنی جسمانی بدنی اعمال وہ مالی عبادت سے 100 گنا زیادہ ہوتا ہے، 700 گنا بڑھ جاتا ہے. تو 7 لاکھ ضرب 749 کروڑ بن جاتا ہے. تو وہ حضرت جی نام الحسن صاحب نے کہا میں نے دونوں حدیثوں کو سامنے کیا کہ اس سے جو ہم تبلیغ والے بیان کرتے ہیں کہ ایک نماز 49 کروڑ پر، ایک سپارہ تلاوت 49 کروڑ سپاروں پر، ایک سبحان اللہ 49 کروڑ، ایک روزہ، یہ کیسا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی طرف سے فتویٰ دے، میرے طرف سے بیان کر. یہ تبلیغ والوں نے اپنے پیٹ سے نہیں بنانا ہے، اور بڑے بڑے علماء نے تصدیق ہے. مفتی محمد شفیع ابھی اگر کوئی نہ مانے، ایسے بھی لوگ ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتے، ہم کسی سے منوانا نہیں ہے. پشتو میں ہمارے زرین شاہ جی صاحب کہتے تھے تبلیغ گاٹھوئی ماں کا وہی ہے. تبلیغ کسی سے منوانا نہیں ہے، کرنا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے ہاں تم کرو. اب میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم قدردانی نہیں ہے اس راستے کی. معمولی باتوں پر گشت چلا جاتا ہے، سے روزہ چلا جاتا ہے، پھر پریشانیوں کیا. یہ تو اس کام میں سستی کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہے. اذا قصر العبد فی العمل ابتلاہ اللہ بالہم. جب انسان کی طرف سے سستی شروع ہوتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے پریشانیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. دین میں سستی نہیں کرتی. تو میرے پیارے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہم آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے نبیوں والے کام کے لیے جمع کیا ہے. انشاءاللہ ان لوگوں کا حشر بھی نبیوں کے ساتھ ہوگا، شک نہ کرو ہاں. اور جو اس میں آگے بڑھیں گے، مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں حوض کوثر پر حضور پاک علیہ السلام گلے لگا کر کے پانی پلائے، گلے لگا کر کے پانی پلائے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے. اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے. وہ تو قابلیت شرط نہیں، قبولیت. اللہ قبول کرے گا تو پھر آدمی کسی کام کا نہیں، اللہ اس سے کام لے لیتے ہیں. تو ایک تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو میں نے 2 آیات قرآن کی مختلف جگہ سے پڑھی، تلاوت کی، دونوں آیتیں قریب الفاظ ہے. آدمی سمجھتا ہے کہ ایک ہی آیت دو، لیکن ہے علیحدہ. ان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. یہ ہمارے تبلیغ کے بہت بڑے عالم مولانا احمد صاحب نے رائیونڈ کے جوڑ میں ان 2 آیتوں کو بیان کیا تھا. پہلی آیت یہ بتا رہی ہے، توجہ سے سنو. پہلا آیت کیا بتا رہا ہے؟ اللہ پاک کسی پر نعمتوں کا بارش کر دے، خوشی دے، صحت دے، فراوانی دے. اللہ پاک کبھی بھی ایسے یہ نعمت چھینتے نہیں جب تک ان کے اعمال خراب نہ ہو جائے. ان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا، اللہ اس نعمت کو نہیں لیتے حتی یغیروا ما بانفسہم، جب انسان اپنے اعمال کو خراب نہ کرے. اعمال خراب ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ پاک کی طرف سے پریشانی آتی ہے. قرآن ایک جگہ دوسری جگہ کی تفسیر کرتا ہے. وَضْرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ ایک بستی کا مثال بیان کرتے ہیں قیامت تک بستیوں کے لیے، شہروں کے لیے، کہ ان پر
कानत आमिनतन, अमन और अमान से रहते थे बस्ती वाले, कोई खौफ ना, मुतमइन्नतन, दिल भी मुतमइन थी, बाहर किसी से खतरा नहीं था, दिल भी परेशान नहीं थे। याती हर इसको हामिन कुल्ले मकान, हर तरफ से रिज़्क़ के दरवाजे खुले थे, एक दरवाजा नहीं है, आसानी के साथ हर चीज हर वक्त आसानी से फरावानी से मिलती थी ये बस्ती वालों को। फिर क्या होगा, फकफरत बिअनउम अल्लाह, लोगों ने अपने अमाल खराब कर दिए। फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जुइ वल खौफ, अल्लाह ने दो सजाएं उन पर मुकर्रर कर दी, एक खौफ मुकर्रर कर दिया और दूसरा भूख, इनके रिज़्क़ परेशान कर दी। घरों में खौफ से रहते थे, अपने घर में खौफ से। एक जगह नाम नहीं लेता हूं, हम ऐशा के बाद गश्त करते, दरवाजा खटखटाया यही कुवाट के इलाके में, तो दरवाजे को ऐशा के बाद औरत आई। मैंने रहबर से पूछा कि आदमी नहीं, उसने कहा आदमी डरता है कि रात को अपने दरवाजे तरफ आने से भी डरता है, ऐसा खौफ है। और यहाँ तो आप पाकिस्तान बदनाम है, खुदा पाक की कसम, मैंने अपने आंखों से देखा है साउथ अफ्रीका में दुकानों में अपने पीछे ताला लगाते हैं। कोई गया है दुकान में, अपने पीछे वो सुराह है, उससे सौदा देता है, डरता है कि दिन के वो डाकू आ जाए सब कुछ लूट जाए। अपनी दुकान में भी अपने पीछे ताले लगाते हैं, ऐसा खौफ और भूख। ये अल्लाह का ज़ाब्ता, ये क़यामत तक बस्तियों के लिए एक नमूना है, सिंपल है कि जो नाफरमानी करेगा दो चीजें उन पर, रिज़्क़ आसानी से नहीं मिलेगी, महंगाई आएगी, और दूसरा अमन चला जाएगा, बदअमनी होगी। ये अल्लाह का ज़ाब्ते बदलती नहीं है, किसी के साथ रिश्ता नहीं है। अल्लाह किसी के अच्छे हालात को, कुरान कहता है, बदलता नहीं जब तक उन्होंने अमाल खराब नहीं किया। कुरान सारा यही बताया, वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो भी तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचा तुमने कहा सुरखपति क्रॉस की है। हमारा एक साथी कहते थे कि दुबई में कतर में एक साथी वो सुरखपति को गाड़ी क्रॉस करके चला गया, तो हुकूमत ने पकड़ा, उसने इनकार किया कि नहीं किया, फिर कैमरा में देखा कि ये कौन जा रहा है तो माता यानी वे कैमरा देख रहे हैं। अभी हम कतर गए थे ये 15 दिन के लिए, वहाँ जो ड्राइवर है वो भी बेल्ट बांधेगा, हिजाम कहते हैं, और जो फ्रंट सीट में उसके लिए भी हमें फौरन कहते हैं इसको बांध दो, उधर कैमरे लगे हैं इशारों पर फिर वो कोई आदमी नहीं है लेकिन कैमरे में आ जाता है, समझ में आता है, जुर्माना लगता है फिर। तो अल्लाह के भी कैमरे लगे हैं, इंसान अंधेरी में भी काम करे। हाँ, यहाँ किरामुन कातिबीन बैठे हुए हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कोई लफ्ज़ इंसान जुबान से बोलता है फौरन लिखता है, अच्छा हो या बुरा हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये अगर हम अपने परेशानियों को दूर करना चाहें, ये परेशानियां जो आई है, ये किसी से शिकायत न करो कि हुकूमत आ गई फलाना हो गया। मैं बार बार यहाँ कहता हूँ, खुदा पाक की कसम, अपनी बात नहीं है, बुजुर्गों की बात। अब्दुल वहाब साहब कहते लोग बादशाहों से शिकायत करते हैं। वजीर इस्लामाबाद में इज्तिमा था, वो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, पहले हुकूमत, मौलाना अहमद साहब का बयान था। वो कहते हैं लोग हुकूमत से शिकायत करते, फिरौन को हटाओ शद्दाद आएगा, शद्दाद को हटाओ नमरूद आएगा। जब तक हम नहीं बदलेंगे हालात नहीं बदल सकते, जब तक मैं नहीं बदलूं मेरा हालात। अब्दुल वहाब साहब कहते हैं वजीर आजम बेचारों का पेशाब बन जाए, अपना पेशाब नहीं खुलवा सकता है, तुम्हारा क्या खोले। ये हमारा गलत सोच है। काम को बनाने बिगाड़ने वाली जात एक अल्लाह है। मखलूक के हाथ में देखना, इससे अल्लाह बहुत नाराज होता है। सब कुछ अल्लाह के हाथ में देखो। हमारे पीर आजम शाह साहब से पहले जरीन शाह हाजी साहब 5 मरकजों के अमीर थे। वो कहते बन्नू में एक मलंग एक दुकान पर गया सवाल करने के लिए। वो दुकान वाले ने उसको बुरा भला कहा। वो मलंग दुकान वाले से अल्लाह से कहता है, पहला मुझे बेचते हो, फिर मुझे डांटते हो। पहला मैं रास्ता है या मैं पुष्पकावे अल्लाह सारा लग याद करने वाली जात।
کوئی تم سے محبت کرے اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے, کوئی دشمنی کرے اللہ نے ڈالے. شیخ سعدی صاحب کیا فرماتے ہیں فارسی میں, گرگزندہ ترسد ز خلق مرنج, یہ بالکل کلیہ ہے. گرگزندہ ترسد ز خلق مرنج, اگر تمہیں کسی سے تکلیف پہنچے اس سے شکایت نہ کرو. کہ نراحت رسد ز خلق نرنج, مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں. از خدا دا خلاف دشمن دوست کہ دل ہر دو در تصرف اوست. اگر دوست دوستی کرتا ہے سمجھو کہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے. اگر دشمن دشمنی کرتا ہے کیا کرتا ہے, گرچہ تیر از کمان ہمیں گزرت از کمندہ نہ بیند اہل حیرت. ابھی تو تیر کمان کا زمانہ نہیں ہے, لیکن پہلے تیروں سے ماری جاتے تھے, کمان ہوتا تھا. وہ کہتے تیر تو کمان سے نکلتا ہے, لیکن سمجھدار آدمی کمان کے ہاتھ میں کچھ نہیں دیتا ہے جس کے ہاتھ میں کمان ہے. جس کے ہاتھ میں کمان, کس کے ہاتھ میں؟ تفسیر مظہری میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ کیا, کس نے؟ تو اس زمانے میں ایک بڑا فلاسفر افلاطون, نام آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, افلاطون بڑا ذہین آدمی تھا. وہ امتحان کے لیے آیا, موسیٰ علیہ السلام کا امتحان. پشتو کی تھی اس طرح سے دزوائیں ایک پیغمبر با امتحانی ہو سکتا ہے. ہاں دمرا اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, نبی کے امتحان لیتا ہے کہ یہ سچا نبی ہے. ویسے دعویٰ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام پر, ایک سوال کیا, کہا اگر آسمان کمان بن جائے اور یہ پریشانیاں بیماریوں جو ستاروں انگنت ہے یہ سارے تیر بن جائے, اتنے تیر ہو, اور یہ کمان اللہ پاک کی ہاتھ میں ہو, اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ اس سے بچنے کی, یہ افلاطون نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام پر. اتنا بڑا کمان اور اتنے زیادہ تیر اور ہو کس کے ہاتھ میں بچنے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس سے بچنے کی صورت یہ کہ تیر چلانے والی کی بغل میں آدمی گھس جائے, کیونکہ تیر دور کے آدمی پر چل سکتا ہے, قریب پر. افلاطون نے کہا تو اللہ کا سچا نبی ہے. یہ جواب نبی کے بغیر کوئی نہیں بتا سکتے. میرے پیارے بھائی, ایک ہی یہ ایک آیت تو یہ بتا رہے, جو بھی پریشانی آئی سمجھو کہ مجھ سے کہاں حکم ٹوٹ گیا ہے. جو بھی پریشانی ہے, قرآن کہتا ہے وما اصابک من مصیبت فبما کسبت, یہ میں نہیں کہتا ہوں, قرآن کہتا ہے جو بھی تکلیف پہنچے کہاں اللہ کا حکم توڑا ہے. دیکھا پتہ نہیں چلتا تمہیں. ابھی ایک آیت تو یہ بتائے کہ جو دنیا میں پریشانی آتے ہیں اعمال کے خرابی سے آتے ہیں. جو پریشانی آتی ہے اعمال کے خرابی کی وجہ سے پریشانی آتی ہے, اعمال خراب ہو جاتے ہیں. میرا اردن والوں کے ساتھ چوپائی میں نہیں میں تشکیل دا, یہ تقریباً 40 سے 41 سال پہلے کی بات ہے. وہ متکلم یہی بات کہے اذا کانت اعمال الناس صالحہ اصلح اللہ احوالهم فی الدنیا والآخرہ. جب لوگوں کے اعمال ٹھیک ہو اللہ دنیا آخرت میں اس کے حالات. اذا کانت اعمال الناس فاسدہ افسد اللہ احوالهم فی الدنیا والآخرہ. لیکن درمیان میں ایک چیز, ابھی میں قطر گیا تھا, ایک عالم تھا افغانی, میرے ساتھ بڑی محبت کی مجھے. وہ کہ اس نے عجیب بات کی, توجہ سے سنو, کہ آج یہ جو زیادہ بے دین لوگ ہیں وہ بعض دندناتے ہیں اور دیندار تکلیف میں کیا ہوا ہے. جب دیندار ہے تو دیندار تکلیف میں. تو میں نے مفتی محمد شفیع صاحب کا ایک واقعہ بیان کیا, پھر اس کو تسلی ہو گئی. مفتی محمد شفیع صاحب نے علمی کشکول کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے, دیندار بھی بعض وقت تکلیف میں ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ ایک بادشاہ تھا, کافر بادشاہ تھا, اس کے موت کا وقت قریب ہو گیا, نزع کی حالت ہو گئی, مچھلی کی خواہش ہو گئی. کس کی خواہش؟ تو اپنے نوکروں کو بھیجا کہ دریا سے مچھلی پکڑو. وہ دریا میں مچھلیاں نہیں تھی. اللہ نے فرشتوں سے کہا دوسرے دریا سے مچھلی پہنچاؤ تاکہ اس کی یہ خواہش پوری ہو جائے. وہ آیا, پکڑا, کھایا. ایک دوسرا اللہ کا ولی تھا, اکیلا کمرے میں تھا, اس کی نزع کی حالت ہو گئی. وہ چرپائی کے نیچے مٹی کے سراہی, ٹھنڈے پانی کے سراہی تھی, اس کو پیاس لگی. کیا لگی؟ اس نے چاہا کہ پانی پیو. اللہ نے فرشتے سے کہا سراہی کو توڑو تاکہ پانی نہ پیو. سراہی کو توڑو کہ پانی. فرشتے حیران ہو گئے کہ یا اللہ, جو اب کا دشمن تھا, کافر تھا, اس دریا میں مچھلی نہیں تھی, اس کی خواہش تم نے پوری کر دی. اور اللہ کا ولی تھا, اس کے اپنے پانی تم نے ہم سے توڑوایا. تو اللہ نے کیا جو, اللہ تو اللہ ہے, اس کوئی پہنچ نہیں سکتا. اس نے کہا کہ وہ کافر بادشاہ
सारी जिंदगी नाफरमानी, एक नेकी उसकी बाकी थी। मैंने दुनिया में उसकी दीदी था कि आखिरत में ये नेकी मेरे सामने ना आ लाया। और उस नेक बंदा की सारी जिंदगी साफ थी, एक गुनाह उसके जिम्मे था, मैंने वो प्यासा मरवाया था कि साफ शफाफ होकर के आ जाए। एक तो मेरे प्यारे भाइयों, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की तकलीफ पर उसको तकलीफ न हो, ये ईमान से खाली है। अल्लाह पाक फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमाए। लेकिन मैं खुदा की कसम, ये अंदर दिल की बात है कि इन बेचारों के साथ अमाल तो है ही नहीं। अल्लाह उन पर ऐसे तकलीफ आते था कि उनकी बख्शिश हो जाए, अमाल तो उनके अपना है ही नहीं है। तो ये तकलीफों की वजह से अल्लाह ने उनकी बख्शिश, और साथ हमारा भी इम्तिहान है कि तुम इसके लिए कितना वो, एक बात में कई हिकमतें होती है। आदमी का अपना अमल नहीं तो अल्लाह पाक ऐसे ही हालात उनकी बख्शिश का जरिया बना देते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, जितने हालात आते हैं हाँ वो अमाल की वजह से आते हैं। ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत, ये सारा कुरान ही कहता है। ये बिगाड़ जो दुनिया में आता है चीजों की कमी की वजह से नहीं आता है कि हमारे साथ चीजें कमी है। ये बात मैंने फिर भी की। मैं बड़ा काबुल शहर में अफगानिस्तान में इज्तिमा था। रायगढ़ में एक आलिम है बुनियर का, हसन वली मौलवी साहब, वो भी साथ था। इतने से ज्यादा मजमा था, इज्तिमा था। ये तो शब जुमा है, वो इज्तिमा था मैदान हुजूरी में। लोगों से पूछा जो बड़े उम्र के हैं, 60-70 साल के, कि सच बताओ 40 साल पहले आपके साथ ऐसी गाड़ियां थी नहीं, ऐसे कपड़े थे ना, ऐसे मकानात थे नहीं, ऐसे खाने थे नहीं, सच बताओ 40 साल पहले जिंदगी खुशहाल थी आज? उसने कहा वो बड़ी खुशहाल जिंदगी थी। जो 40 साल पहले जिंदगी थी, दिल मुतमईन थे, कुछ चीज थी नहीं। तो कहते फिर ये तो नहीं कि आप जोर लगाते हो कि ये चीजें बढ़ जाए तो हमारे, ये तो बढ़ गई तो परेशानियां और भी आ गई। इनसे तो परेशानियां दूर नहीं होती है, परेशानियां तो अमाल सही करने से दूर। लेकिन खुदा पाक की कसम, ये मैं आपसे कहता हूं, हम सारे इस तरह है, दीन करते हैं लेकिन अमाल में हमें कुछ नजर आता नहीं है। हमें पैसे में सब कुछ नजर आता है। ये पैसे वाले फिर क्यों परेशान है? पैसे तो अल्लाह ने नमूने बयान किया। कारून के साथ थोड़ा पैसा था। लोग पानी में गर्क होते हैं, कारून खुश जमीन में गर्क हुआ है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अमल किया तो मछली के पेट में अल्लाह ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने को अल्लाह ने, मैं गया था यही जो मैंने कहा 41 साल पहले, 2 मदीना के अरब थे, ये और जमात थी मदीना के अरब, बटग्राम में, वो पहला टुपाई में नहीं की बात थी, बटग्राम में 41 साल तकरीबन 85 में गया था। 2 मदीना के थे, एक तैफ का जवान था, 2 मदीना के थे, एक तैफ सऊदिया का। वापस हमारा बटाबाद मरकज में रात आया, वापस ही थी मरकज में। तो वहां हमारे रायगढ़ के एक बुजुर्ग थे बिलाल साहब, वो जेरे इलाज थे। ये एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं रायगढ़ में, हमने देखा था। ये तारिक जमील साहब उस वक्त तालिब इल्म थे, लोग तारिक जमील को नहीं पेश जाते। बिलाल साहब के पीछे ये कॉलेज वाले, ऐसा मीठा जुबान अल्लाह ने दिया, आलिम नहीं था कि कॉलेज वाले इनके पीछे जैसे शहद की मक्खी फिरते थे। तो वो साहब के जवान ने कहा ये वही बिलाल साहब जिसने उबलती हुई तेलों में हाथ दाखिल किया, उबलती हुई खोटी दिली तेलों में। मैंने कहा हाँ, मुझे पकड़ करके वो कारगुजारी सुनाया, ये कैसा किया बेटाबाद मरकज में। तो मैं बिलाल साहब के सामने आया, उस साहब के लड़के बिल्कुल जान फूल जैसे जवान था, जैसे आप खड़े हो जाए थोड़ा, बिल्कुल इस जैसा बाडी और इस जैसा बैठ जाओ मेरे प्यारे, अल्लाह आपकी जवानी में बरकत है। तैफ का था। उसने कहा कि बुजुर्ग मना करता है। वो तैफ के जवान ने कहा कि मैंने तैफ में इस किस्से को सुनकर इस पर 4 महीने के लिए निकला हूं कि इस जमाने में भी ऐसे लोग हैं कि आग जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया तो उस पर असर नहीं किया। अभी तुमने जरूर बयान करना होगा बिलाल। तो बिलाल साहब ने बयान किया। इन कानूनी भी सुना है, अल्लाह के घर में झूठ नहीं बोलता हूं, कि लाहौर में गश्त कर रहा था। लाहौर में एक पिकौड़े वाला, मैंने कहा ये आग अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला से जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं। वो बदबख्त कभी उलमा के पास बैठे, उसने कहा मैं नहीं मानता हूं कि आग ने कैसे नहीं जलाया। मैंने कहा नहीं जलाया है। वो कहता है नहीं, मैं नहीं मानता। 2-3 मरतबा तकरार हुआ, मैंने हाथ ऐसा किया, बिस्मिल्लाह, इसके तेल उबलते हुए तेल में डाल, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। समझ में आ गई?
آگ آزاد نہیں ہے، ہر چیز میں اللہ کا حکم ہے۔ مجھے عجیب لگتا ہے، مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کپڑے ہم نے جو پہنے نا، یہ بھی اللہ سے پوچھتی ہے کہ میں اس انسان کے لیے عزت کا ذریعہ بنوں یا ذلت کا۔ ہر نوالا منہ میں رکھتا ہے انسان، اللہ سے علیحدہ علیحدہ پوچھتی ہے کہ میں انسان کے لیے فائدے کا ذریعہ بنوں یا نقصان کا۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی سے امید نہ رکھو، کسی سے خوف نہ کرو، خوف امید ایک اللہ سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ تو ہمارے دل کو صاف کر دے، مخلوق کا امید خوف ہمارے دلوں سے نکال، صرف اپنا خوف ہمارے دلوں میں بھر دے، اپنا امید۔ حیات صحابہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا اے ادھر شیر ہے، اس وقت تو کلاشنکوف وغیرہ نہیں تھی، تلوار تھی، شیر کے قریب جانا بھی ڈرتے تھے، راستہ بند ہے۔ عبداللہ ابن عمر کتابی بات ہے حیات صحابہ میں، روانہ ہو گئے، شیر سویا ہوا تھا، ایک کان سے پکڑا دوسرے سے تھپڑ سے مارا، اٹھ جاؤ جاؤ، وہ دم دباتا ہوا چلا گیا۔ پھر کہا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو عبداللہ ابن عمر بہت بڑے وہ یہ تھے، وہ صدقہ بھی کا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے بارے میں میرے نبی کی بات بالکل سچی ثابت ہو گئی۔ انما یسلط علی ابن آدم مخافہ ابن آدم، اللہ انسان پر اس چیز کو اوپر لاتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ ولو ان ابن آدم لو لم يخف الا اللہ لم يسلط علی غیرہ، اگر انسان کے دل میں مخلوق کا خوف نکل جائے وہ مخلوق تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ جیسے بلال صاحب کے دل میں تھا کہ یہ آگ نہیں جلا سکتی، نہیں جلائی۔ وَإِنَّ مُوَكِّلَ ابْنُ آدم لمن رجاء ابن آدم، اللہ انسان کو اس کے حوالے کرتا ہے جس سے امیدیں رکھتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ ابْنَ آدم لَوْ لَمْ يَرْجَعْ إِلَّا اللَّهُ لَمْ يَكِلْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، اگر انسان اللہ کے علاوہ مخلوق سے کوئی ہو تو اللہ کسی کے حوالے نہیں کرتا ہے، اللہ خود اس کے کام بناتا ہے۔ میرے پیارے بھائی یہ مشق کرو، جب بھی ضرورت ہو مخلوق سے چھپاؤ، ایک اللہ کے سامنے رو رو کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کا موبائل نمبر کسی وقت بیزی نہیں ہوتا ہے، رات کے وقت جس وقت اٹھے یا اللہ کا وہاں لبیک کی آواز آتی ہے، خدا پاک کی قسم لبیک، اے بندے حاضر ہوں۔ ہر انسان کے ساتھ ایک معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں گناہگار ہوں، گناہگار سے گناہگار آدمی بھی اس کی درخواست کو بھی قبول کرتا ہے۔ مجھے یہ واقعہ بہت پیارا لگتا ہے، بہت پیارا تھا۔ وجہ سنو، قارون نے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر پر بدکاری کا تہمت لگایا، خبیث نے ایک عورت کو پیسے دے دیے کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں نے بنی اسرائیل جمع کیا، ان سے بیان کرو۔ موسیٰ علیہ السلام تبلیغ بیان کر رہے تھے، قارون نے پوچھا کہ اگر ایک آدمی شادی شدہ ہو زنا کرے تو کیا اس سنسار کیا جائے گا، اگر تو نہیں کیا میں نہیں کیا تو مجھ بھی۔ عورت کو اشارہ کیا، پیسے دیے تھے کہ تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے مولوی محمد شاہ صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، وہ کہتے ترجمہ کرتے عشاء کے بعد، موسیٰ علیہ السلام اتنا جلالی پیغمبر تھا کہ جب غصے میں آتا تھا یہ سر کے بال ٹوپی سے نکل جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گرے، نبیوں کا یہ جو بھی مسئلہ آتا تھا سجدے میں گرنا اللہ کے پاس۔ اللہ نے کہا سر اٹھاؤ، یہ زمین تمہاری حکم مانے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا قارون کو پکڑو یہاں ٹہنا، ہاں پھر یا قارون چیخے مارنے لگا، موسیٰ معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو۔ موسیٰ جلال میں ایسے آئے تھے کہ زمین کے اندر چلا گیا۔ توجہ سنو، خدا پاک سے یار میرے، مجھے تو یہ بات بہت، تو اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ قارون نے بہت سی چیخیں ماری، تم نے معاف نہیں، مجھے اپنے ذات کی قسم اگر یہ چیخیں مجھے لگا تھا میں اس کو معاف کر۔ قارون جیسے بدبخت تو نہیں ہے خدا کے بندو، شیطان مایوس کرتا ہے کہ میں بڑا گناہگار ہوں، میرا نہیں سنتا، تو صحیح اللہ سے مانگو تو صحیح۔ عبد الوہاب صاحب رائے گنج کے ممبر پر کہتے کراچی میں ایک عورت کینسر بیمار تھی، ڈاکٹروں نے کہا ہمارے پاس تمہارا علاج نہیں ہے، خاوند مر چکا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک رات سوئی نہیں ہے۔ آپ یہ تجربہ کرو، یہ زندگی میں ایک دفعہ تو مشق کرو، کوئی مسئلہ ہو ایک رات سو نہ جاؤ، ساری رات اللہ کے سامنے رکوع سجدے میں اور پھر ایک نفلی روزہ رکھو، دیکھو کہ کیسے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ عورت ساری رات یا اللہ ڈاکٹر تو مجھ سے لا علاج ہے، تو لا علاج نہیں ہے، میں اس بچوں کو کس کے حوالے چھوڑوں، باپ بھی نہیں، میں اس وقت تک موت نہیں چلتی جب تک ان کو جوان نہیں دیکھا۔ صبح کو طبیعت ساری رات بغیر نیند کے گزاری، لیکن طبیعت بالکل حشاش پشاش تھی۔ ڈاکٹروں کے پاس گئے، چیک اپ کیا، انہوں نے کہا تم میں کینسر کی بو بھی نہیں ہے، کینسر کی بو بھی نہیں ہے۔ اس لیے خدیزے میں اجتماع تھا، عبد الوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے تیرا خدیزی میں
भाई कि अगर औरत में ईमान होगी तो उसको जब जरूरत पड़ेगी खावन से बीबी छुपाएगी, माँ बाप से रात को उठेगी। माँ बाप तुम्हारा हर मसला हल नहीं, खावन तुम्हारा हर मसला, अल्लाह तुम्हारा हर मसला हल कर सकता है और अल्लाह का कोई इस पर नुकसान नहीं, जोर नहीं लगता है। सारे इंसानों की जरूरतों को पूरा करे। अल्लाह के खजानों में इतनी कमी है, समंदर में सुई चुपाने से समंदर के पानी में कमी आती है हदीस में। तो क्यों ऐसे रब से नहीं मांगते, दूसरों के पास जाते हैं? फफिर्रु इलल्लाह, कुरान कहते हैं अल्लाह पाक की तरफ दौड़ लगो। हम फफिर्रु इला दुनिया। अभी हमारे जो इज्तिमा से एक तो ये दुआ करो दिल दिल में, आज इज्तिमा शुरू है, इज्तिमा अल्लाह दूसरे इज्तिमा को भी हर किस्म के शर से बचाए और आसमानी ज़मीनी आफतों से जितने लोग गए अल्लाह सबको कबूल कर दे। तो इज्तिमा से पहले हमारे हल्के का जोड़ था 7 अक्टूबर से 10, वहाँ एक बुजुर्ग ने बयान किया कि अब्दुल वहाब साहब जा रहे थे लाहौर में या कहाँ, तो ये सुबह को 7-8 बजे जो होते हैं ना, तो मोटरसाइकिलें, रिक्शे और बसें और मोटरें स्कूलों की तरफ, कॉलेजों की तरफ ऐसे अब्दुल, काश ये दौड़ अल्लाह पाक के तरफ होती तो ये खुदा पाक की कसम ये जमीन दुनिया में जन्नत बन जाती। सुबह को भाग रहे हैं दुनिया की तरफ। ये कॉलेज स्कूल अल्लाह के लिए दौड़ रहे हैं या माल के लिए? माल है, दुनिया के लिए। मेरे प्यारे भाइयों, मुझसे अगर गलती हो जाए पहले से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप ये जो यहाँ लोग आए हैं आपके साथ दिन का जज्बा है, वैसे नहीं आए। खुदा पाक की कसम, ये अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाओ लेकिन अंग्रेज न बनाओ, ये टाई न पहनाओ। खुदा पाक की कसम, ये बच्चा कभी दीनदार नहीं हो सकती टाई पहने। ऐसे स्कूलों में दाखिल न करो, ये शआर कुफर है, लिबास का असर होता है। बच्चों को दीनदार बनाने की कोशिश स्कूल और भी है। हाँ, हम कहते फिर ये अच्छे नंबर। हाँ, डॉक्टर रूहुल्लाह साहब पूरे बलूचिस्तान के अमीर थे, हमारे हट कॉलोनी तुलबा में बयान करते हैं, वो बात पड़ी कि हिंदू अपने बच्चे से हिंदू बनाता है, दिल में हमदर्दी है लेकिन तैयार करता है दोज़ख के लिए। ईसाई अपने बेटे से क्या बनाता है? ईसाई दुश्मनी नहीं है, हमदर्दी, लेकिन कहाँ के लिए तैयार करता? आज मुसलमान भी औलाद को ऐसे माहौल में, हाँ, उसके आखिरत का फिक्र नहीं करते। यहाँ लकी मरवत के बुजुर्ग आए थे, प्रोफेसर अयूब, अंदर बयान था, अभी दुनिया से चले गए। वो कहते सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस डॉक्टर बना सकते, इंजीनियर बना सकते, लेकिन किसी बच्चे को मुत्तकी नहीं बना सकते। और अल्लाह के वादे तकवा पर है, अमाल पर है। तकवा तुम में आ जाएगा, तुम्हारे सारे मसले हल हों। ऐसी जगह से रिज़्क़ मिलेगा कि वहाँ गुमान भी नहीं, हर तंगी से अल्लाह निकाले का गारंटिया है। लेकिन किसी को ये नहीं मेरा बच्चा तकवे वाला बन जाए, दीनदार बन जाए, ये बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये बन जाए। मना नहीं है वो बनाना, लेकिन साथ दीनदार बनाने की कोशिश करो बच्चों। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। मारिफुल कुरान में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी बचाओ और अपने औलियाल। यह हमारे कुरान में लिखा है क़यामत में सबसे सख्त अज़ाब उस आदमी को होगा जिसकी बीवी बच्चे गाफिल और जाहिल हो। जिसकी बीवी बच्चे गाफिल, ये दुनियावी तालीम है, तालीम नहीं है, तालीम ये फन है, दुनिया के हासिल करने का फन है। तालीम तो कुरान हदीस की है, इल्म तो कुरान हदीस के है। ये तो नजायज नहीं है तालीम दुनिया का फन हासिल करना, लेकिन दीनदार बनाने के हम जिम्मेदार है, दुनियादार नहीं है। मौलाना सईद अहमद खान साहब फरमाते, ये बहुत कीमती बात है कि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में मदरसे नहीं थे। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये दीनी मदरसे नहीं थे। फिर किया था जमींदार, दुकानदार, ताजिर, जो भी आदमी था, कुछ वक्त दुनिया, कुछ वक्त मस्जिद में दीन सीखता था। जो सीखता था घर में बयान करता था। मुसलमानों का हर घर मदरसा था। आज ये देखो, हम शब जुमा में आ गए। मुझे बहुत कम लगता है कि ये शब जुमा के बाद में कोई अपनी बीवी बच्चों को जमा करे, एक बात हर शब जुमा बयान करे ताकि उनकी जिंदगी बदल जाए। कोई नहीं करता है। कौन करेगा? आज से दुनियत करे कि शब जुमे की जो बातें हमें बयान है, एक तो अपना भी अमल करने की नीयत से। सहाबा के नेज़ दीन जो था वो मामूलात था, हमारे साथ मालूमात, दीन के बातें ज्यादा हुई नहीं है। मालूमात तो यहूद उलमा को बहुत ज्यादा। मुझे ये मौलाना इब्राहिम साहब देवला की बात अजीब लगती, पहले भी यहाँ कई दफा बयान किया है, लेकिन एक बात को बार बार बयान करना कि एक सहाबी को डकार आया। क्या आया? डकार। हाँ, तेरा वाला वेता घर के आई मुंगा वेता, अरबी में जोशा कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा
अक्सर من جو شائع کا ناراض ہو گئے یہ ڈکار کو روکو یعنی پیٹ زیادہ بھرا ہوا ہے جو حدیث کا مفہوم ہے ریاض الصالحین میں سے جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرنے والے ہوتے وہ آخرت میں زیادہ بھوکے ہوں گے یہ حدیث ہمیں آپ کو بھی پہنچ کی اور صحابی یہ عام آدمی کی نہیں دیوبند کا عالم ابھی اجتماع میں شاید آج بیان بھی اس کا ہوگا مولانا ابراہیم سے اول بیان اور آخر اس کا ہوتا ہے اس نے رائے اجتماع میں کہا اس صحابی نے اس بات کو سننے کے بعد 30 سال دیش کالو پڑی 30 سال تک کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کرا اتنا نبی کی بات کی قدر ہم بھی نبی کی باتیں سنتے ہیں لیکن ہاں تو میرے پیارے بھائیوں یہ جو حالات ہے یہ خود نہیں آتے حالات آزاد نہیں ہے اللہ پاک کی طرف سے پوچھ کر کے آتا ہے اور اعمال پر آتے ہیں اعمال خراب پر ابھی مولانا احمد صاحب یہی آیت بیان کہ ان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعم علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم کسی فرد کسی گاؤں کے کسی علاقے والوں کے اللہ اچھے حالات کو کبھی بھی پریشان نہیں کرتے جب تک ان کے اعمال خراب نہ دوسرا آیت قریب ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما یہ دوسری آیت ہے پھر جب کوئی علاقہ کوئی ملک کوئی گھر کوئی فرد مصیبتوں میں پھنس جائے بور میں پھنس تو نکلنے کا راستہ بھی ایک ہے نکلنے کا راستہ قرآن کہتا ہے اور راستے نہیں ہے وہ کیا راستہ ہے کہ اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کرے اپنے اعمال کو پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ملک و مال نہیں ہے اعمال کو صحیح کرنا ہے قرآن ہی بتائے ان اللہ لا یغیر ما بقوم وہ مصیبت اللہ دور نہیں کرتے جب تک انہوں نے اپنے اعمال کو صحیح نہیں کیا اعمال کے صحیح ہونے سے اللہ اعمال کو حدیث میں نے بیان کی مشکات کی غالباً حدیث سے ولو ان عبادی سبحان اللہ اللہ فرماتے اگر میرے بندے اطاعونی میرے فرمان بردار ہو جائے پھر مجھ سے مانگے لاسقیتہم المطر باللیل میں رات کو بارش برساؤں گا واطلعت علیہم الشمس بالنہار دن کو نہیں بارش تاکہ ان کے دن کے کام بھی خراب نہ ولم اسمعہم صوت الرعد رات کی بارش میں بھی گرج کی آواز نہیں ہوگی تاکہ ان کی نیند خراب نہ ہو جائے یہ حدیث ہے ان کے منشا کے مطابق پھر کام ہو اس لیے میرے پیارے بھائی کوشش عزم کرو نیت کرو آہستہ آہستہ ہم دنیا کے اعتبار سے تو آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دین کے اعتبار سے ارادہ بھی نہیں کہ ہم تھوڑا دین کے اعتبار سے آگے ترقی کریں ہمارے کمیاں نکل جائے ہر آدمی دین کے اعتبار سے اپنے آپ کو پورا سمجھتا ہے حالانکہ ہم میں بہت کمی ہے یہ پریشانیاں پوری دین پر جو چلے گا مولانا احمد صاحب فرماتے ہیں اللہ پورے کائنات کو آرڈر دیتا ہے کہ جس طرح میری مان کر کے چلو اس کی بھی اس طرح مان کر کے چلو اللہ پورا کائنات تمہارے لیے مسخت کرے گا جب تم پوری دین پر پورا دین مشکل نہیں ہے اللہ نے دین آسان کر دیا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کوشش کرنا چاہیے آہستہ آہستہ آدمی عزم کرے کہ میں نے اپنی زندگی بھی بدلنی ہے اور دوسروں پر بھی محنت کرنا ہے کیونکہ یہ تبلیغ عام لوگ پاس یہ غلط فہمی ہے کہ میں اپنا ٹھیک ہو جاؤں گا پھر تبلیغ کروں گا تبلیغ اپنا ٹھیک کرنے کے لیے ہے تبلیغ مولانا سید احمد خان فرماتے تبلیغ میں نہیں کر نوحے سے محنت اپنے اوپر ہے ایک دوسروں پر ہے اپنے ٹھیک کرنے کے لیے ہے گاڑی خراب ہو جائے تو شام میں گھر میں ٹھیک نہیں ہوتی میں ایک آدمی کے پاس گیا تھا یہ 25-30 سال پہلے کی بات ہے اس کی دکان میں ابھی خوب ماشاءاللہ سفید ریش داڑھی اس کا بیٹا 4 مہینے کے لیے وہ بڑا ناراض تھا اور دکان میں دیکھ رہا کہ حرام کا کاروبار کرتا ہے دکان میں حرام ایسی چیزیں جو شریعت میں بیچنا حرام ہے وہ کاروبار ہے وہ کہتا یہ بیٹا میرے ساتھ 40 دن لگاتا تو پھر دیکھتا کہ میں تہجد پڑھتا ہوں میں نے دل میں کہا کہ تو کاروبار حرام کرتا ہے تمہارا بیٹا تو تمہارے ساتھ زندگی گزاری سمجھ میں آ گئی گھر میں آدمی ٹھیک نہیں ہوتا ہے ہمارے دلوں میں دنیا گھسی ہوئی ہے دنیا کی محبت چیزوں کی محبت دل پر قبضہ ہے اور ابھی یہ دل سے کیسے نکلیں گے جیسا ہم اپنے جسم کو ان نقشوں سے نکالیں گے اللہ ہمارے دل سے غیر کا یقین نکالے یہ گور ہے یہ ہمارے اندر جو دل میں گندی چیزیں آئی ہوئی ہے اللہ دل کو دیکھتے ہیں کہ دل میں کیا ہے یہ ترتیب جتنا اس نقشوں سے بار بار نکلیں گے اللہ ہمارے دلوں سے اس کا وہ نکالے گا سمجھ میں آ گئی دین پر جان مال لگ جائے گا تو دین کی قیمت آ گئی اس لیے میرے پیارے بھائیوں
اللہ یہ جو آئے ہوئے مجمع ہے اللہ سب کو قبول کر دے، ایک کو بھی محروم نہ کر دے۔ لیکن یہ درخواست ہے، دن بہ دن پریشانیاں بڑھتی ہے، اس کی پریشانیوں کا دوسرا سوچ نہ کرو، اپنی زندگی بدلنے کا سوچو۔ شیطان بڑا ڈراتا ہے کہ بھائی تو نکلے گا تو یہ خراب ہوگا، نہیں، اعمال کو بھی صحیح کرنے کے۔ ایک حضرت جی انعام الحسن صاحب، حضرت جی انعام الحسن صاحب سے کسی نے پوچھا یہ کہ تبلیغ میں لگے ہیں لیکن ترقی محسوس نہیں ہوتے، تبلیغ میں لگے ہیں؟ فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ پھر خود بتایا کہ تبلیغ کے 6 اعمال ہیں۔ کتنے ہیں؟ ایک ممبر پر بیان کرنا ہے، ایک مشورے میں بیٹھنا ہے، اور تیسری بات بڑے خواص لوگوں کی ملاقات ہے۔ یہ 3 خصوصی، یہ ساری زندگی بھی کرو گے ترقی نہیں جب تک 3 عمومی نہیں کرو گے۔ عمومی یہ ہے جب بیان ہو، مرکز میں ہو، محلے میں ہو، اول سے آخر تک بیان میں بیٹھنا۔ کس کس کی نیت ہے؟ انشاءاللہ بیان سے، محلے کے بیان سے جائیں گے نہیں۔ اور ابھی مجھے وقت کم ہے، قطر کے سفر میں ایک چیز مجھے آ گئی لیکن ابھی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، وہ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، صرف اشارہ کر دو خدا پاک کی قسم، یہ بیان میں بیٹھنا کچھ بھی نہیں سیکھا، اللہ کی محبت تمہیں ملے گی۔ حدیث ہے وجبت محبت للمتحابین فی والمتجالسین، جو لوگ اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ اپنی محبت کو واجب کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث، یہ قطر میں دونوں حدیثوں کو ملانے کا اللہ نے، جو جن لوگوں کے ساتھ اللہ پاک محبت واجب کرتا ہے، دوسرا صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا إِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وہ جو جن کے ساتھ میں محبت شروع کروں وہ مجھ سے جو بھی سوال کرے گا میں ضرور ان کے سوال پورا کروں۔ وَلَئِن دَعَانِ لَأُجِيبَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، ہمارے سارے مسئلوں کا حل ہے، جب بھی بیان ہو اس میں بیٹھو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ ایک دوسرا، جب محلے کا گشت ہو اس میں خود نکلو، عمومی 3 عمومی ہے۔ کس کس کی نیت ہے کہ محلے کے گشت میں میں خود ضرور نکلوں گا؟ اس میں جو دعا مانگو گے رد نہیں ہوگی عمومی گشت میں۔ تیسرا، 27 دن کے بعد اپنے محلے والوں کے ساتھ مقررہ تاریخ پر سے روزہ لگانا، 27 دن کے بعد اپنے محلے والوں کے ساتھ، یہ بھی ہاتھ کھڑا کرو کہ انشاءاللہ اس سے تو شروع کریں گے۔ دیکھو کہ تبلیغ میں ترقی محسوس کرو گے تم، اپنے اعمال میں ترقی، اور جو عمل کر رہے ہیں یہ ہمارے اعمال بے جان ہے، اس کی صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ لقمان حکیم، قرآن میں سورہ لقمان ہے، تفسیر کشف الرحمان نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے 4000 نبیوں کی صحبت حاصل کی۔ کتنے؟ 4000 نبیوں کے تعلیمات سے 8 باتیں میں نے نچوڑ نکالا ہے، رس نکالا ہے، جوس نکالا ہے، جوس، گنے کا جوس۔ کتنے؟ 8 باتیں۔ پہلی بات ہے انسان جب تو نماز میں ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرو، یہ دل چلا جاتا ہے، جسم ادھر ہوتا ہے دل کہاں پھیرتا ہے، یہ مشق کرو، اس کے لیے تنہائی میں اللہ کا ذکر کرو کہ دل بھی، کیونکہ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سے، نماز تو دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلائے۔ زبان کہتا ہے دل نہیں ہے، اللہ تو دل کو کہتا ہے، زبان کی بات کو قبول نہیں کرتا، دل موجود نہیں ہوتا ہے، اس لیے اللہ سے مانگو۔ میں نے ابراہیم عبدالجبار کراچی کا امیر تھے، ان سے پوچھا کہ نماز میں خشوع خضوع کیسے؟ اس نے کہا دوسرے بزرگ کا کہ نماز سے پہلے آتے تھے دعا میں لگتے، یا اللہ تو ہی سے صحیح نماز پڑھا، جو دوڑ آئے گا 1 رکعت کیا اس کو کیا نماز، اذان سے فوراً پہلے مسجد میں آ جاؤ، اذان کے بعد تو فوراً آ جاؤ، کس کس کی نہیں، اذان کے بعد کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے، پھر اللہ سے مانگو صحیح نماز۔ تو لقمان حکیم کا یہ کہ نماز میں، اور میرے پیارے بھائیوں، آپ ہم سب بھائی خدا پاک کی قسم میں محبت کی بنیاد پر کرتا ہوں، خاص کر یہ جوانوں سے نمونہ بتاتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس امت سے سب سے پہلے امانت نکلی، اس امت سے سب سے پہلے اور سب سے آخر نماز رہ جائے گی کنز الایمان میں، اور نماز ایسی ہوگی کہ کوئی کام کی نہیں ہوگی، پشتوں کے لڑل دفل ہوئی۔ میں مثال دیتا ہوں، پرچے ابھی ہم کر رہے تھے یہ قطر جانے سے پہلے دینی مدرسے کے، بعض طالب علم کو پرچے کا پیپر دینی تھا 100 نمبر کے 100 نمبر دے دیے، بعض ایسا بھی ہوا ہے کہ گول انڈا دیا ہے، تو اس پرچے کا کچھ فائدہ ہے؟ ایک بھی نمبر نہیں۔ تو نماز کی بھی اس طرح نمبر، خاص کر اس وقت یہ 2 چیزیں آج تو بیان سے گھروں میں بھی لے جاؤ اور خود بھی نیت کرو۔ کس کس کی نیت ہے کہ رکوع جاؤ؟ یہ رکوع نہیں ہے، خدا پاک کی قسم اس نماز کو پرانے کپڑے پہ طرف لے پھیر کر منہ پر مار دی جاتی ہے،
یہ نماز قبول. ایک تسبیح کے مقدار کھڑا ہونا فرض ہے دوسرے مذہب, ہمارے مذہب میں واجب ہے. اور سجدے سے اٹھ کر کے دوسرے سجدے کے درمیان ایک تسبیح کے مقدار یعنی سبحان رب الاعلی جیسے درمیان میں تھوڑا سا 1-2 منٹ زیادہ لگ جائے کیا ہو جائے گا, نماز قبول ہوگی. ورنہ بخاری میں ہے حذیفہ نے دمشق یہ جامع مسجد میں آدمی کو دیکھا کہ ایسا نماز پڑھتے تھے, فرمایا ماس واللہ تو تم نے نماز پڑھی نہیں, متا علی غیر فطرت الاسلام, اس نماز کی وجہ سے تمہاری موت ہے تو اسلام کی موت کس کس کی بھی ہے, انشاءاللہ نماز آرام سے پڑھیں گے. اور گھروں میں بھی اس چیز کو چلاؤ. دوسرے پریشانیوں کے ختم ہونے کا ادھر بیان ہوا, میں ادھر وضو میں جاتا تھا. اس عمر کا آدمی تھا جیسے فیصل, وضو پر یہ بار بار آپ کو کہا بھی ہے لیکن ایک بات کو بار بار دہرانے سے ابھی مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا. ایک نام نہیں لیتے, کسی مرکز کے بڑے تھے, اتنا پانی میں اسراف کرتے تھے, خدا پاک سے مجھے دکھ ہوتا تھا کہ تبلیغ میں سال لگائے لیکن ٹوٹی کھلی ہوئی ہے. وہ آدمی مجھے کہتا ہے تمہارے 2 باتوں سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. ایک تو وضو میں آپ پانی کا کم استعمال, میں 2 لوٹوں سے وضو بناتا, ابھی میں نے مشق شروع کیا آدھے لوٹے سے, خدا پاک کی قسم میں نے نماز میں زبردست نورانیت دی. یہ ایک نا علماء نے مجھے کہا. افغانستان گیا تھا غزنی میں, تو ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا, آپ جیسے عمر کا تھا, مجھے گاڑی میں لے کے جاتا تھا کہ 3 سال پہلے آپ ارگون کے اجتماع تھے, یہ مسئلہ بیان کیا, جو آدمی وضو میں اسراف کرے گا اس کی پوری زندگی اسراف والی ہوگی. اور قرآن میں ہے اسراف والے اللہ کے ناپسند لوگ ہیں. وضو بھی آدمی بناتا ہے اللہ کا ناپسند اپنے. اس نے کہا 3 سال ہو گئے میں نے وضو میں پانی کا استعمال کم کیا, میری زندگی آسان ہو گئی. تو یہ آدمی نے مجھے کہا کہ جب سے میں نے 2 لوٹے ابھی آدھے لوٹے پر عادت بنائی, میں نے نماز میں نبی علیہ السلام 1 کلو پانی سے کم استعمال کرتے تھے. 1 مد عربی 775 گرام تقریباً. تو کس کس کی نیت ہے انشاءاللہ ٹوٹی کولا نہیں چھوڑیں گے. یہ گھروں میں بھی بتاؤ, خدا پاک کی قسم زندگی اسراف سے نکلے گی, تھوڑی چیزوں میں اللہ برکت ڈالے گا. دوسرا, جب سے میں نے 313 مرتبہ استغفار شروع کیا میرا کوئی مسئلہ اٹکتا ہے. یہ سارے مجمع سے ابھی پریشانیوں کا دور ہے. استغفار ایسا وظیفہ ہے کہ گناہوں کے ساتھ بھی کام کرتا ہے. ہمارے قرآن میں لکھا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. مشرکین مکہ بت رکھے ہوئے تھے لیکن طواف میں غفرانہ کہتے تھے. قرآن نے وعدہ کیا جب تک یہ غفرانہ کا پڑھو گے چاہے شرک بھی کرتے تم پر دنیا میں عذاب نہیں آئے. وہ مفتی محمد شفیع صاحب نے ہمارے قرآن میں سرخی لکھی ہے کہ آدمی جتنا بھی اللہ کا ضابطہ ہے کسی بستی کے, جتنا بھی گناہگار ہو جب تک استغفار کریں گے دنیا میں ان پر عذاب نہ. یہ تو آج سے نیت کرو 15-20 میرا 40 سال سے یہ وظیفہ ہے, اور وظیفہ رہ جاتا ہے لیکن اس کو قیمت پر چھوڑتا نہیں ہو کہ انشاءاللہ روزانہ کریں گے. ہاتھ کھڑا کر دے 313 مرتبہ. جو تسبیحات پورا کرتا ہے 100 مرتبہ 113 اور ساتھ میں لاؤ. لیکن زیادہ فائدہ تب ہوتا ہے کہ اس میں ناغہ نہ کرو, اس میں کبھی کیا کبھی نہیں کیا اس کا پورا فائدہ نہیں ہوتا. جیسے فرض نماز کا اہتمام کرتے ہو اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے میں نے تسبیح فاطمہ سنی ہے میں نے کبھی نہ گانے کے جنگ کے حالت میں بھی نہیں. تو یقین کرو آپ اپنے پریشانیوں کو کم اپنے آنکھوں سے دیکھو گے, کچھ وقت کرو گے. اعمال سے زندگی بنتی ہے. ہاں, اور اپنے اخلاق کو نبی والا اخلاق بنانا. یہ حدیث مجھے عجیب لگتی ہے. مشکات کی شرح مزار حق نے لکھا ہے, ساتھ لکھا ہے عجیب حدیث. نبی علیہ السلام فرماتا ہے میں تمہیں برے لوگ بتاؤں, برا آدمی بتاؤں. برا آدمی میں تمہیں نبی صحابہ سے کہتا ہے برا آدمی وہ ہے جو اکیلا کھاتا ہے. جو کیا کھاتا ہے؟ اکیلا کھاتا ہے. اپنی عطا لوگوں سے روکتا ہے, اپنی بخشش لوگوں سے روکتا ہے, اکیلا سفر کرتا ہے, کسی سے نہیں جاتا ہے, اور غلام کو بے وجہ مارتا ہے. یہ 4 چیزیں. برا آدمی وہ ہے جو اکیلا کھاتا ہے, دوسرا اپنی بخشش لوگوں سے روکتا ہے, اور اکیلا سفر کرتا ہے, اور اپنے غلام کو خادم کو بے وجہ مارتا ہے. پھر فرمایا اس سے بھی برا بتاؤ, آگے 5 درجے ہے, آگے چلے جاتے ہیں. اس سے بھی برا فرمایا کہ جو لوگوں کے ساتھ بغض کرتا ہے اور لوگ بھی اس کے ساتھ بغض کرتا ہے, نہ کسی کے ساتھ محبت, نہ لوگ ایسے زندگی گزارتے ہیں. المومن یالف و یولف, ایمان والا تو لوگوں سے بھی محبت کرتا ہے. اس کے ساتھ میرے ساتھ لوگ محبت نہیں کریں, یہ مجھ میں بڑی کمی ہے, میں سوچوں کیا بات ہے. برا آدمی اس سے برا یہ ہے کہ لوگ اس کے ساتھ بغض کرتا ہے اور یہ لوگوں
پھر فرمایا اس سے تیسرے درجے اس سے بھی برا بتاؤں کہ لوگوں کو ان کے خیر کی کوئی امید نہ ہو، ان کے شر سے ڈرتا ہے. یہ تیسرے نمبر پر ہے، لوگوں کو اس کے خیر کی کوئی امید نہ ہو اور ان کے شر سے ڈرتے ہیں. وہ لقمان حکیم کی باتیں بھول گئی، وہ یاد دہانی کرو، وہ تو ایک بیان کیا، ابھی یہ درمیان ہے. انسان کمزور ہے. 3 ہو گئے. چوتھا اس سے بھی برا بتاؤ جو آخرت کے بدلے میں دنیا لے لیتا ہے، جو آخرت کے بدلے میں. آخر 5ویں چیز جو دین کے ذریعے سے دنیا کماتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اخلاق بہت نبی کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرتے ہیں. کانا لین الجانب، نرمی. طبیعت میں بھی نرمی تھی. لیس بفظ ولا غلیظ، زبان میں بھی سختی نہیں تھی، طبیعت میں بھی سختی نہیں تھی. نرم مزاج، برداشت کرنا. تو لقمان حکیم کہتے ہیں میں نے 4000 نبیوں سے 8. ایک آدمی جب تو نماز پر ہو دل کی حفاظت کرو، جب دسترخوان پر ہو تو پیٹ کی حفاظت کرو. جب دسترخوان پر ہو، میرے پیارے بھائی سارے مجمع سے درخواست ہے اولاد کو حرام نہ لے کے. خدا پاک کی قسم یہ بچے کبھی دیندار نہیں ہوتے جب حرام رزق اللہ دے گا بھوک سے نہیں مروائے گا. حرام ایک لوگ ماں چلا جاتا ہے 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی، پھر انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی. دسترخوان پر ہو پیٹ کی حفاظت دو، بہت زیادہ بھی نہ کہو حرام بھی نہ کہو. غیر کے گھر میں ہو تو آنکھوں کی حفاظت کرو. غیر کے گھر میں نماز میں ہو تو دل کی، دسترخوان پر ہو اور غیر کے گھر میں ہو، غیر کے گھر میں اور لوگوں میں ہو تو زبان کی. یہ خبیث اکیلا نہیں جو جھوٹ بولتی ہے، غیبت نہیں کرتی، لیکن جب لوگوں میں ہوتا ہے تو یہ 4 چیزیں ہیں. اور 2 چیزوں کو نہ بھول جاؤ، اللہ کو کسی قیمت پر نہ بھول جاؤ، اور موت کو نہ بھولو. اللہ کو نہ بھولو اور 2 چیزوں کو بھول جاؤ. 2 چیزوں کو نیکی کر دریا میں ڈالو. اپنے نیکی کو کہ میں نے ایسا تہجد پڑھا، میں نے ایسا کیا، یہ نہ بیان نہ کر. اور دوسرا بات مشکل ہے، وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، ناراض ہو جائے. بیان کرو. جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اسے بدلہ لینا بھول جاؤ، معاف کر دو. کون کرے گا؟ یہ 4000 نبیوں کے تعلیمات ہے، نبیوں کے نچوڑ ہے. جب دسترخوان پر ہو، جب نماز میں ہو تو نماز پر محنت کرو، نماز کو صحیح بناؤ. نماز میں 2 چیزیں آج میں نے بتائی، یہ سارے میرے پیارے. وضو میں پانی کا، اور دوسرا رکوع سجدہ صحیح کرنا. انشاءاللہ اس نماز کے ذریعے سے تمہارے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اور جب دسترخوان پر ہو تو پیٹ کی حفاظت کرو، حرام نہ چلا جائے. دیکھو میں اپنے بزرگ کی بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن 3 دعائیں میں نے نئے شروع کی جو پہلے نہیں مانگتا تھا. ابھی 7-8 مہینے ہو گئے تہجد کے. ابھی بھی دو. ایک تو یا اللہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہاں جاتا ہوں، کہاں ابھی قطر میں گیا پورا اونٹ ہمارے لیے رکھا گیا تھا. اب یہ میری زندگی کا ہے کہ پورا اونٹ ثابت پکا ہوا ایک پلیٹ میں. یہ پلیٹ کتنا بڑا ہوتا ہے، دوم میں پورا رکھتے تھے. کیا پتہ ہے کہ ان میں کیا ہو. یا اللہ تبلیغ میں تو ہم اب کہتے ہیں یا اللہ تو ہی حرام سے بچاؤ. یا اللہ سے مانگو، یا اللہ ہم تو نہیں سمجھتے، حرام مال سے تو ہی بچا دے. غلطی میں بھی زہر کھاؤ گے تو اثر ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ یا اللہ دنیا کی محبت میرے دل سے نکال. دنیا ہو لیکن محبت نہ ہو. محبت پھر آدمی کو اندھا بہرا بنا دی. تیسرا یا اللہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہوں، ہر نماز میں پابندی سے جھوٹ. جن لوگوں نے میرے ساتھ کچھ زیادتی کی، یا اللہ میرے دل سے یہ کوٹ نکالو کہ کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں کوٹ نہ ہو. کیونکہ اس میں بہت زیادہ پیاری حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اتنی پیاری حدیث، اتنی پیاری. انس رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں ترمذی شریف میں، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد. اے بیٹے تو صبح کرے یا شام کرے، تمہارے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوٹ نہ ہو. پشتو کی پیٹ ہوئی چاہتا دزرے کی کینہ گندگی بدخواہی نہیں، کسی کے لیے بدخواہی نہیں ہو. یا بنی ذالک من سنتی، یہ میرا سنت ہے. ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ. جو میرے سنتوں سے محبت کرے گا ایسا قریب میرے ساتھ جنت. سنتوں سے محبت کریں گے نا، پورے سنتوں پر عمل کریں گے. علماء سے پوچھیں گے، شادی بھی سنت، لباس بھی سنت، بال بھی سنت،
पूरी जिंदगी सुन्नतों के मुताबिक हो, अल्लाह को प्यार आएगी आपको। अल्लाह को सबसे ज्यादा सिंपल नमूना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जितना आदमी उसके रंग में रंगा हुआ हो, अल्लाह को इतना उससे प्यार होती है। जितना नबी, हाँ आज मुझे बहुत दुख होता है, ये सकावों में या जो बाल बनाते हैं हर किस्म के बाल है, लेकिन नबी के बाल का नमूना नहीं होता है वो जो बताते हैं। हाँ एक तो ये है, अभी एक नई चीज शुरू हो गई है। मेरा उम्र 71 साल है चंद महीने, पहले नहीं थी। पहले तो थोड़ा सा ये अंग्रेजी अभी आधा को बिल्कुल करते आधा। इसको नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत नापसंद किया। नबी नापसंद करता है, लेकिन हम अपने दिल पर चलते हैं। ये तो हाँ कि मुझे ये पसंद है, नबी नापसंद करता है। हमें तो नबी की पसंद को देखना चाहिए। हमें अपने नफस को नहीं, नफस के पीछे चलोगे तो नफस तुम्हें 36 शैतानों से ज्यादा। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह फरमाते हैं ये नफस इंसान को बुराई की दावत देता है, 36 शैतानों से भी ज्यादा। इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, कुरान कह रहे वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। बस नबी के पीछे चलो, कामयाबी का रास्ता है। अपने ख्वाहिश पर न चलो। ख्वाहिश तुम्हें तो जन्नत हुफ़्फ़तिल जन्नत बिल मकारिह, जन्नत नगवारियों में छुपी, व हुफ़्फ़त नार बे शहवात, और शहवात का रास्ता, मज़ों का रास्ता, ये दोज़ख का रास्ता है। ये तबलीग में मेरे प्यारे भाई ये बातें है। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। मेरे प्यारे दिल दुआ ज्यादा मांगो। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब ने लिखा है मारिफुल कुरान में, वइल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन नास। ये आयत पर बहुत प्यारी, नेकी करने का, गुनाह से बचने का सबसे बड़ा सबब अल्लाह से मांगना है। लेकिन 3 चीजें दुआ में रुकावट बन जाती है। पर उमर पलटपुरी फरमाते कितनी चीजें? एक पेट में हराम हो दुआ कबूल नहीं होती, एक गाफिल दिल की दुआ अल्लाह पाक नहीं सुनते, जुबान पर दुआ है दिल नहीं है। तीसरा तिरमिज़ी में हदीस की तबलीग का काम नहीं करोगे, अल्लाह ला तामुरुन्ना बिल मारूफ व ला तनहाउन्ना अनिल मुनकर औ ला युशिकन्ना अल्लाह यबअस अलैकुम इक़ाबन मिनहु सुम्मा तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम। ये अभी जितना तबलीग में सुस्ती हुआ या अमाल में, आज तौबा करें इंशाअल्लाह, अल्लाह पिछले सारे माफ कर देता है। बस बयान में खत्म करता हूँ। उमर पलनपुरी की आखिरी बात बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। इस मजमे में 70 साल का बूढ़ा है, 100 साल का है, सारी जिंदगी गुनाह। मैं कसम कहता हूँ अगर इन 4 शर्तों के साथ तौबा किया तो भी उठती ही ऐसा पाक हो जाएगा जैसे माँ के पेट से बच्चा पाक हो जाता है। 4 शर्तें उमर पलनपुरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं तौबे में मौजूद करो। जो किया है उस पर नदामत हो, जो किया है, जो गलतियां हुई है आदमी को मालूम है मैंने फलाना गुनाह किया, अल्लाह मैंने गलत किया। इस वक्त जो समझ रहा है कि गोया के काम है छोड़ दो, आइंदा न करने का, और जो हुकूक रह गए हैं किसी के उसको अदा करो या माफ करो। ऐसा तौबा कौन करेगा? हाथ तो खड़ा। मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ गुनाहों से अल्लाह ऐसा पाक करेगा जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ। और साथ साथ ये भी तबलीग का काम न करना भी गुनाह है, उसको हम इससे तौबा भी नहीं करते। तो इसकी भी हज़म करो कि इंशाअल्लाह इस काम को करेंगे। अभी चंद मिनटों में तब मुतालबा ख़त्म करता हूँ, लंबा नहीं करता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि दरमियान में हमें न छोड़े, 1-2 मिनट इंतज़ार करें इंशाअल्लाह। पहला तकाजा है 6 लाख 3 चेले नकद कल से। एक ज़रूरी बात है, हमारा एक इज्तिमा ख़त्म हो गया, इतनी खुशी की बात है। पिछले इज्तिमा पर बिरून मुल्क के 8000 लोग आते थे, इस दफा 12000 के लोग बिरून के आए। कितने? 12000 बाहर मुल्कों से आए, 5000 तो सिर्फ ईरान से आए। अच्छा, अभी कतर में हम गए, 200 तो कतरी हमारे साथ माशाल्लाह आ गए। हमें इसलिए भेजा था कि कतर के अरब आ जाए और सारी दुनिया से लोग आए। इनके साथ पाकिस्तानी ना हो तो वही तबलीग नहीं कर सकते। इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों